بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 90 پارے کا خلاصہ ہے۔ 90 پارہ سورہ اعراف کے آخری 14 رکوعات اور سورہ انفال کے ابتدائی 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ 8ویں پارے کے اختتام میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سورہ اعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب کا ذکر ہے، جس کا کچھ حصہ 8ویں پارے میں اور بقیہ حصہ 90 پارے میں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قوم شعیب میں یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کے حقوق پورے ادا نہیں کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی تو قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے دھمکی دی، کہنے لگے اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو اختیار کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھائی ہے، ہم ہرگز اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کر گئی فأخذتهم الرجفہ، تو ان پر زلزلے کا عذاب آیا اور قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ سورہ اعراف کے 12ویں رکوع میں اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور وہ اپنے نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ان قوموں نے ان چھوٹی چھوٹی آفات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی۔ آخر کار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے، چاہے قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود یا قوم لوط یا قوم شعیب۔ ان سب کی مثالیں آتی ہے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے، ہدایت کے راستے پر آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ چنانچہ ان تمام نافرمان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ اعراف کے 101 آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ گویا قرآن کریم زمین پر بسنے والوں کو سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے 13ویں رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا ذکر کیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ نکالا جو بغیر کسی عیب کے چمک رہا تھا،
چنانچہ اگلی آیات میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ آپ کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی سابقہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پر عصا اور ید بیضا۔ یہ دو ایسے معجزات تھے کہ ان کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب اور ضد و عناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، جب فرعون نے لاٹھی کو سام بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر اس کے بعد فرعون کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لے آئے، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہٰذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شکست سے فاش دے۔ چنانچہ مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے کے لیے بلایا گیا۔ جادوگروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کو نگاہوں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا، عصا حقیقی اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادو کے فن سے واقف تھے۔ ان پر حق واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ وہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ لیکن جادوگروں نے جواب دیا، قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ جادوگروں نے کہا، اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے۔ انہوں نے اللہ سے صبر اور استقامت کی توفیق مانگی۔ ان نو مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند لمحوں میں اس قدر پیوست ہو گئی کہ انہوں نے کہا، ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں یکے بعد دیگر مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ چنانچہ ان پر پہلا عذاب اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ دوسرا عذاب ٹڈیاں ان پر مسلط ہوئی جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے۔ تیسرا عذاب اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ چوتھا عذاب مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے۔ اور پانچواں عذاب ان کی نہروں، کنووں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آہوزاری اور عہد و اقرار کرتے تھے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکلے۔
فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں آ کر فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ چنانچہ جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں اللہ نے برکتیں رکھی تھی۔ مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے کہ جن لوگوں کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بعد میں شام اور فلسطین کا مالک بنا دیا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور پر بلایا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ طور پر 40 دن کا اعتکاف کیا، 40 روزے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدمی موجودگی میں سامری کے بہلانے پسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور بچڑے کو معبود بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ مورتی نہ ان کی پکار کا جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا اور تم اللہ کی بندگی سے دور ہو گئے۔ یہود کی انوکھی عادت، یعنی بنی اسرائیل عجیب قوم تھی، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے اور بلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل و تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہو، مگر وہ سر اٹھا کر داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ کام نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے مذکور ہے، اور سورہ اعراف کے 20ویں رکوع میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع یعنی پیروی کرے، ایسا کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ پھر سورہ اعراف کے 22ویں رکوع میں عہد الست کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا۔ ان سب سے اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ الحمدللہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کی ہوئی ہے۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا ہے جسے اللہ نے کرامت دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرمانبرداری سے محروم ہو گیا۔ خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر یا شیطان کے حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں یہ ایک بڑی ہلا دینے والی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا انسانوں اور جنوں کی کثرت جہنم میں لے جائی جائے گی، اس لیے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا،
کہ ان کے دل ہے لیکن اس سے وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن ان سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانوروں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ اور دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کریم کی تعظیم اور ادب اور احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کریم کی عظمت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو۔ گویا جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ اسے سننا چاہیے، اور یہ تو شہر القرآن ہے، اس میں تو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھنے والے ہو، قرآن سننے والے ہو، قرآنی احکامات پر عمل کرنے والے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں تو قرآن اتارا گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم قرآن ہے اور زمانہ تعلیم رمضان ہے۔ گویا ہم رمضان میں قرآن کو پڑھنے والے ہو، قرآن کو سیکھنے والے ہو، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے والے ہو، اس ایک مہینے میں قرآن پر محنت کریں گے تو سالہ سال اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والا اور قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے، جس کا کچھ حصہ 9ویں پارے میں ہے اور بقیہ حصہ 10ویں پارے میں ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔